اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات دیتے ہیں محمد وعلی محمد۔ جس بچے کا اعلان کیا جا رہا تھا وہ محسن میاں کے پاس موجود ہے، محسن میاں صاحب کے پاس، وہ لے سکتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ ارباب غم، ماتنداران سید الشہداء، آج یوم زین العابدین ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ بڑی شان سے یہ پروگرام ایک عرصے سے جاری و ساری ہے۔ ادھر کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے سال مختصر سی ایک مجلس ہو گئی تھی نماز صبح کے بعد، اور علامتی طور پر تابوت یہاں رکھ دیے گئے تھے زیارت کے لیے۔ اس بار بھی اسی کے پیش نظر، چونکہ جلوسوں پر پابندی ہے، تو ایک ہندی کا لفظ استعمال کروں، سانکیتک طور پر یہ مجلس ہو رہی ہے، صحیح کریں نا؟ یہ بس علامتی وہ یاد منائی جا رہی ہے مجلس ذکر امام حسین کے ذریعے، اور حالات جیسے بھی ہوں، دنیا جس ڈگر پہ بھی چل رہی ہو، 1400 سال سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ذکر حسین نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، اور نہ انشاءاللہ رکے گا۔ اس لیے کہ ایک عرصہ ہے، میرا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ میں تاریخ کے اوپر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، ورنہ اچھے آئے اپنا ہی سر پھوڑ کے چلے گئے، ذکر امام حسین جاری و ساری رہا۔ تاریخی جملہ ایک شیعہ عزادار نے کہا تھا، اور وہ بھی متوکل جیسے ظالم کے سامنے، جب اس نے مسلسل حملے کیے اور روضہ رسول کا روضہ حسین کا نام و نشان مٹا دیا، اور بڑی گستاخیاں کی اس ملعون نے، تو ایک شیعہ گرفتار ہوا آخر میں۔ تو متوکل نے کہا کہ کتنا سمجھایا جاتا ہے، کتنا تم لوگوں کو مارا جاتا ہے، اور کتنا ظلم سہتے ہو، لیکن تم یہ حسین حسین کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ متوکل عباسی کا دور ہے، اور پوری عباسیہ سلطنت میں پورا اسلامی جتنی بھی اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں، سب ان کے انڈر کنٹرول ہیں۔ اس ظالم بادشاہ سے اس شیعہ نے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ متوکل، جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی عزادار ہے اور اس کے جسم میں ایک قطرہ بھی خون کا ہے، تو تم جیسے جتنے پیدا ہو جائیں ذکر حسین کو روک نہیں پائیں گے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وعلی محمد۔ اورنگزیب کے زمانے میں، ظالم بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں
محرم پہ بے پناہ پابندی لگی رہی، نہ کسی کو یہ رائٹ تھا کہ وہ یا حسین کہے، نہ کسی کو یہ رائٹ تھا کہ وہ سینے پہ ہاتھ مارے۔ لیکن اس دور میں کہ جہاں پوری طرح مغلیہ سلطنت کی جکڑ میں پورا ہندوستان تھا، اس وقت بھی شیعہ ماتم کرتے ہوئے نکلے اور یا حسین بھی کہا، امام حسین کو یاد بھی کیا۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ دکن میں حیدرآباد کی طرف ایک ماتم ہوتا ہے، یبن الزہرا وا ویلا، یبن الزہرا وا ویلا، سر پہ ہاتھ مارتے ہیں اور یبن الزہرا کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اورنگزیب نے کہا تھا کہ اگر تم نے یا حسین کہا تو تمہارا گلا کٹ جائے گا، اگر تم نے سینے پہ ہاتھ مارا تو گلا کٹ جائے گا۔ اللہ کا فضل تھا اور آل محمد کی تائید تھی کہ مومنین نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا تو سر پہ ہاتھ مارا، یا حسین کی جگہ یبن الزہرا کہتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن بھی پریشان ہے، پولیس بھی پریشان ہے، جو ذمہ دار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو لائحہ عمل جو بھی طے کیا گیا ہے، جو گائیڈ لائنز طے کی گئی ہیں، اسی کے مطابق مجلس ہو رہی ہے۔ ورنہ دیکھنے والے اس مجمع کو دیکھتے تھے۔ اتفاق ہوا کہ یہ 6واں سال ہے، اور یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اتفاق ہوتا ہے کہ کل جواز صاحب کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں مجلس کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ 6 سال مسلسل مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو حد نگاہ تک مومنین اور مومنات کا مجمع ہوتا تھا، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ آئندہ سال پھر ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وعدہ الہی ہے۔ یہ ذکر حسین میرے ذکر کرنے سے ذکر حسین نہیں ہو رہا ہے، آپ کے نوحہ پڑھنے سے ذکر حسین نہیں ہو رہا ہے، انجمن ہائے ماتمی کے ماتم کرنے سے ذکر حسین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، رسول نے ایک دکھیاری ماں کے سامنے وہ وعدہ دہرایا ہے۔ یہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ دکھیاری ماں نے جب ایک سوال کیا تھا کہ بابا یہ کیا سنانی سنا رہے ہیں، یہ کیسے مظالم میرے لال کے اوپر ہوں گے، تو یہ بتائیے کہ آپ سب موجود ہوں گے؟ تو نبی کریم نے کہا تھا، بیٹا نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ ابو الحسن ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ تو ایک ماں کی ممتا تھی جس نے پکار کے کہا تھا، بابا پھر اتنا بتا دو میرے لال روئے کون، آنسو کون بہائے گا، آنسو کون بہائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، بہت دور تک آواز جا رہی ہے میری، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صاحب ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی نے فرمایا تھا کہ بیٹا مت گھبراؤ، اللہ ایک گروہ پیدا کرے گا۔ عزاداروں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کبھی اس زوم میں نہ رہیے گا کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سید گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم عزاداری کریں گے۔ عزاداری نہ سید کی جاگیردار ہے، نہ مرزا کی، نہ پٹھان کی، نہ شیخ کی، نہ شیعہ کی، نہ کسی سنی کی۔ عزاداری ایک گروہ کی پہچان ہے۔ دیکھیے آشو جیسوال بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، اور سید زیدی صاحب بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میراث نہیں ہے کس وقت کون اتنا خوش نصیب ہو جائے کہ اس گروہ میں شامل ہو جائے جو اللہ کا پسندیدہ ترین گروہ ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ ہاں اکثر جوان ایک سوال کرتے ہیں، اب دیکھیے بات یہاں تک آ گئی ہے تو کچھ باتیں عرض کر دوں اس ذیل میں، کہ اکثر جوان سوال کرتے ہیں کہ صاحب شیعہ کیوں نہیں تبلیغ کر پائے؟ جس طرح اور مسلمانوں نے تبلیغ کی اور علاقوں کے علاقے مسلمان بنا لیے، علاقوں میں جا کر تبلیغ کی اور اپنے ہم مسلک پیدا کر دیے، ہم عقیدہ پیدا کر دیے، شیعہ کیوں نہیں کر پائے؟ اما میاں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ اس دور میں جی رہے ہیں، ورنہ شہادت امام حسین کے بعد سے اتنا کٹھن دور شیعوں کے اوپر تھا، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اولادیں اپنے باپ پر آنسو نہیں بہا پا رہی تھی۔
اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اور سید سجاد جب تک کہ زندہ رہے مصلے پر گریا کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد سختیاں اور تھیں۔ ابو عباس فتح جو سلطنت عباسیہ خلافت عثمانیہ عباسیہ کا پہلا خلیفہ بنا ہے، خدا کی قسم دنیا نے آل محمد پر کتنے مظالم ڈھائے ہیں اور کس کس طرح اپنے مطلب کے لیے آل محمد علیہ السلام کے ناموں کا استعمال کیا ہے۔ یہی ابو العباس فتح ابو منصور کا بھائی، یہ نام حسین پہ کھڑا ہوا تھا بنی امیہ کے خلاف، اور اس نے کہا تھا ہمیں اپنے بھائی، اپنے چچیرے بھائی حسین ابن علی کا بدلہ لینا ہے۔ اور جب حکومت مل گئی تو یہیں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا جا رہا ہے، اسی خاندان کے ذریعے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا جا رہا ہے، اسی خاندان کے ذریعے بقیہ معصومین علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا جا رہا ہے۔ اسی ظالم خاندان کی وجہ سے ہمارے آخری امام کو پردہ غیب میں جانا پڑا۔ عباسیہ، دیکھیے توجہ دیئے گا، اکثر لڑکے سوال کرتے ہیں کہ شیعت کی تبلیغ، اما شیعت کا تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ گھٹ گھٹ کے رہنے کے باوجود آج اتنی بڑی تعداد میں یا حسین اور یا علی کہنے والے موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ عباسیوں کا دور عباسیوں کا دور، یہ متوکل عباسی، یہ معتصم باللہ، یہ ہارون رشید، یہ مامون رشید، ان سب نے ناطقہ بن کر دیا آل محمد علیہ السلام کا، ان کے چاہنے والوں کا۔ ایک بادشاہ تھا اسی عباسی خاندان، یہ عباسی خاندان کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس نے صرف امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تحریک چلائی تھی، اور جب حکومت آ گئی تو اس طرح آل محمد کی دشمنی کی ہے کہ ایک عباسی بادشاہ کا واقعہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایک روز دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کربلا کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو اتنا متعصب تھا، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ لاشِ شہدائے کربلا کو کس نے دفن کیا؟ گھر والوں کو تو اسیر کر لیا گیا تھا، گرفتار کر لیا گیا تھا، کون تھا؟ تو کسی نے بتایا کہ بنی اسد کا قبیلہ قریب میں رہتا تھا، وہیں کے جوان آئے تھے اور انہوں نے امام حسین کے لاشوں کو دفن کیا تھا۔ اسی وقت آرڈر دیا کہ جاؤ فوج لے کر اور قبیلہ بنی اسد کے اوپر حملہ کر دو، اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے کیوں اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ حسین کی میت کو دفن کیا تھا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ 1 مہینے تک بنی اسد کے قبیلے کو ایک پہاڑ پر قید رہنا پڑا تھا، اور اس میں بھوکے پیاسے تڑپ کے بچے بلک کے مر گئے۔ خطا کیا تھی کہ ان کے بزرگوں نے شہدائے کربلا کی میتوں کو دفن کیوں کیا تھا۔ یہ حکومت چلی ہے ہلاکو خان کے دور تک، یہ عباسی حکومت جو آل محمد پر ظلم کر رہی تھی یہ ہلاکو خان کے دور تک چلی، لیکن اس سے پہلے ہلاکو خان کے آنے سے پہلے یہ حکومت تھوڑی کمزور پڑی۔ اسی زمانے میں صلاح الدین ایوبی جیسا ملعون کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے دور تک آواز جا رہی ہے کسی کو برا لگے، اس لیے کہ اکثر مسلمان چند ناموں کو بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں، خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر۔ آج بھی آل محمد کی دشمنی کی انتہا دیکھیے، ہر اس آدمی کو اسٹار بنایا جاتا ہے جو آل محمد کی دشمنی میں آگے رہا۔ یہ دشمنی ہے، ورنہ بہت سے ایسے گزرے ہیں، صرف ان کو اسٹار اس لیے بنایا گیا، ان کو ہیرو اس لیے پیش کیا گیا کہ انہی نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا کہ آل محمد اور ان کے چاہنے والوں کی دشمنی۔ صلاح الدین ایوبی مسلسل عزاداروں نے ہر طرح سے سپورٹ کیا سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلتے ہوئے کہ جب بھی کراس وارز ہوئی ہیں، جب بھی صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، جب بھی عیسائیوں سے لڑائیاں مسلمانوں کی ہوئی ہیں، اس وقت جب بھی صلاح الدین ایوبی کو ضرورت پڑی، شیعوں نے کہا ہم حاضر،
ہم تمہارے لیے نہیں حاضر ہیں، ہم اسلام کے لیے حاضر ہیں. ہم تمہارے لیے حاضر نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے حفاظت کے لیے حاضر ہیں. اور جیسے ہی وہاں سے موقع ملتا تھا پہلا کام کرتا تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیعوں کو مارو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیعوں کو مارو. اب یہ ایوبی سلطنت چلی. ایوبی سلطنت ابھی دھیرے دھیرے کمزور پڑ رہی تھی کہ سلجوگی سلطنت اٹھی. سلجوگی سلطنت پہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو آل محمد کے دشمن تھے. دیکھیے توجہ دیئے گا، اکثر جو سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ تبلیغ کیوں نہیں کر پائے، دنیا میں شیعہ اتنے کم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی جان بچانا بڑی مصیبت تھی، جان بچانا محال تھا. سلجوکیوں نے بھی ظلم کیا. ادھر سلجوکی ٹھنڈے پڑنے لگے، کمزور پڑنے لگے کہ اوٹومن امپائر اٹھ گئے. اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ یہ اٹھ گئے تقریباً 600 سال تک. سنیے گا جوانو، تقریباً 600 سال تک اوٹومن امپائرز نے مسلمانوں پہ حکومت کی ہے، جنہیں سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے. اور یہ ختم ہوئے 1922 میں. 1922 میں اس صدی تک گزری ہوئی صدی، یعنی آج سے 99 سال پہلے، یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد سے آج سے 99 سال پہلے تک نہ نام حسین آزادی سے لیا جا سکتا تھا، نہ یا علی آسانی سے کہا جا سکتا تھا. اما اتنی سختیوں کے بعد آل محمد کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ اتنی سختیوں کے بعد آج بھی علی علی ہیں، حسین حسین ہیں. روز ہے دیے محمد وال محمد. ورنہ اگر کوئی اور ہوتا صاحبان عصمت کے علاوہ، ان معصومین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کا نام بھی مٹ چکا ہوتا. ارے میاں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. کل تاریخ گواہ ہے کہ فقط ایک آدمی عدالت میں اس لیے پہنچ گیا تھا کہ اس کو علی کہہ کے لوگوں نے پکار لیا تھا. نہیں آپ نے غور کیا؟ ایک آدمی جا رہا تھا اور کچھ لوگوں نے اس کو علی کہہ کے پکار لیا. وہ قاضی شہر کی عدالت میں چلا گیا اور کہا قاضی صاحب میرے حق میں فیصلہ کیجئے، اس لیے کہ آج بھرے بازار میں مجھے چڑھایا گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی کہہ کر، مجھے علی کہہ کے پکارا گیا ہے. ہمارا اس سے بڑھ کے معجزہ کا معجزہ کیا ہے کہ جہاں نام علی چڑ بنا دی گئی ہو وہاں آج ہر گرتا ہوا نام علی پہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں ہر گرتا ہوا ناد علی پر یا علی کے اوپر اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. اور لوگ فخریہ نام رکھتے ہیں تو علی کا نام رکھتے ہیں. المختصر ارباب غم، جوان ہیں آپ، پورا محرم گزر گیا اور ایک دل میں ہوک ہے کہ اس طرح ہم عزاداری نہیں کر پائے جس طرح عزاداری کرنے کا حق تھا. لیکن بہرحال دیکھیے حالات سے سمجھوتا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی مصلحت بھی کچھ ہوتی ہے. چھٹے امام کے پاس ہزاروں لوگوں نے کہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقین دلایا ہے کہ بس آپ ایک بار کھڑے ہو جائیے اپنے جد حسین مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے. ہم لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. ہزاروں تلواریں، ہزاروں نیزیں، ہزاروں خنجر، ہزاروں لوگ آپ کے سپورٹ میں اتر آئیں گے. بڑا مشہور واقعہ ہے، اکثر آپ سنتے ہیں. لوگ آ کے یقین دلا رہے ہیں. ابو مسلم خراسانی نے جب آ کے یقین دلایا کہ مولا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہم ہیں. کہا جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ. کہا یہ تو نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا خام خواہ جل کے بھن جاؤں گا، فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیے تو آپ کے لیے میدان جنگ میں نکلوں. ہارون مکی چلے آ رہے تھے،
سلام کیا امام کو، امام نے سلام کا جواب دیا، کہا ہارون جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ۔ اب ہارون امام کی طرف نہیں بڑھے کہ سنیے تو پہلے آپ سے جس مقصد سے ملنے آیا ہوں وہ مقصد تو بتا دوں۔ ہارون ادھر بڑھے جدھر حکم امام تھا۔ بس یاد رکھیے کہ ابھی بہت کچھ ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ اگر ہم مجمع پر بھروسہ کر لیں تو بھیا یہ مخبروں کے ذریعے اطلاعات نہ پہنچے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ ایمان ثابت قدم رکھیے، ثابت قدم رہیے اپنے ایمان پر، اور دعا کیے امام زمانہ سے خصوصیت کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کہ بی بی جب تک کہ زندہ ہے آپ کی چوکھٹ کے نوکر بن کے زندہ ہے۔ دوگنی زندگی ہمیں نہیں پسند ہے، منافقت کی زندگی ہم کو نہیں پسند ہے۔ زندگی دوبار ہو گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ماتھے پہ گھٹا بھی، چہرے پہ داڑھی بھی، مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، مومنین کو بھی معاف کر دے، ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ اب معلوم ہے لاک ڈاؤن میں مصیبت کر دی مخبری کرتے کرتے، مومنین ادھر پریشان ہو ادھر معافی۔ تو دوغلوں کی زندگی پسند اللہ نے نہیں کی ہے عزیزان گرامی۔ بس دعا مانگیے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ جب وابستگی ہوتی ہے تو ہارون تندور میں جانے کے بعد بھی تسبیح الہی میں مصروف رہتے تھے۔ کیا عجیب واقعہ ہے، غور کرنے والا ہے۔ دیکھیے میں بے ربط سی گفتگو اس لیے بھی ہو گئی کہ میں نے کیا موضوع شروع کیا تھا اور کیا سوچا تھا، لیکن بات سے بات نکلتی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر شیعوں کا کمال، ہارون مکی کو جب تندور میں حکم دیا کہ جاؤ تو ایک لمحے کے لیے بھی رکے نہیں ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ مولا رکیے ٹھہریے، اسی تندور میں پھان گئے، کود گئے، ڈھکن بھی بند کر دیا گیا۔ جتنے بھی امام کے سامنے موجود تھے سب کانپ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہوگا، جل بھن کے خاک ہو گیا ہوگا۔ جب امام نے بہت بے قراری ان لوگوں کی دیکھی اور بہت زیادہ اضطراب میں مبتلا دیکھا تو اپنے خادم سے کہا جاؤ تندور کا ڈھکن ہٹاؤ۔ اور جب اس نے ڈھکن ہٹایا تو ان لوگوں سے کہا جو حیران اور پریشان تھے کہ جاؤ دیکھو ہارون کا کیا ہوا۔ اب جو جانے والوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، تسبیح الہی میں مصروف۔ اب کمال ہے، جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے تھے، آگ سر تو ہوئی تھی لیکن حکم خدا سے ہوئی تھی۔ یہاں پر تو امام کچھ بولے بھی نہیں۔ ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ امام نے کچھ کہا بھی نہیں۔ ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، شعر سنیے کیا اچھا شعر کہا ہے عزیز اکنوی صاحب مرحوم نے کہ ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ یہ پروگرام ویسے ہی ہوگا، اور اللہ تمام اراکین کو، تمام لوگوں کو جو بھی اس میں دام درہم سخن شریک ہوتے ہیں، اللہ ان کی بھی جان مال عزت آبرو محفوظ رکھے، دن دونی راہ چوگنی ترقی ہو، اور کیوں نہ زین العابدین کا یوم منایا جائے۔ بس ارباب غم میں نے ختم کی بات، وہ امام جس کی یاد میں آپ یہاں جمع ہیں اس کو رلایا گیا، تڑپایا گیا۔ میں ایک واقعہ سناؤں، میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، میری زبان جل جائے۔ وہ امام حسین ہے، وہ امام زین العابدین ہے، وہ بھی صابر امام ہے، امتحان دے رہے ہیں، لیکن میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک مصیبت سناؤں آپ کو، تب سمجھ میں آئے گا کہ کون تھے امام زین العابدین۔ مولانا ابھی آپ سنا رہے تھے کاظم جرولی صاحب کا شعر کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی۔ جزاکم اللہ۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں تقابل باپ بیٹے کا نہیں کر رہا ہوں، وہ میرا تیسرا امام ہے، وہ میرا چوتھا امام ہے، وہ بھی صابر امام ہے اور یہ زین العابدین ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں۔ شاید اسی لیے جب بے قرار ہو کر آخری وقت میں باپ
رخصت آخر کے لیے آئے اور باپ کی حالت دیکھی کہ پورا بدن خون سے ہے، تو اپنی پھوپھی سے کہا تھا پھوپھی اماں میری تلوار لے آئیے اور ایک عصا لے آئیے، عصے سے میں ٹیک لگاؤں گا اور تلوار سے دشمنوں پہ حملہ کروں گا۔ تو امام حسین نے یہی کہا تھا نہیں بیٹا سید سجاد اس سلسلے کو آگے بڑھنا ہے، گویا بتانا تھا میری مظلومی اگر کسی کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ سید سجاد ہے، وہ میری بہن زینب ہے۔ سبب بھی یہی ہے۔ دیکھیے امام زین العابدین کی مصیبتیں بہت سی ہیں، مجھ جیسا جاہل بھی آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہے، دامن وقت میں جتنی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سے واقعات آپ سنتے ہیں، وہ وضو کرنے کے واقعات، وہ اسیری کے واقعات، وہ بہت سے خطبے ہیں آپ کے، اور مدینے کی پوری زندگی کے بہت سے واقعات، جناب منہال کا واقعہ، یہ تمام واقعات سنتے ہیں۔ فقط میں ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی آپ یاد کریں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کون تھے سید سجاد، کون تھے زین العابدین۔ محضر شہادت آیا، روایت کہتی ہیں کہ محضر شہادت آیا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اسلام کی بقا کے لیے آج کچھ شرائط حسین ابن علی جو رسول کے نواسے ہیں ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اب یہ حسین پر کا اختیار ہے کہ وہ اس محضر شہادت کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ مولا علی کھڑے ہوئے ہیں، جناب بی بی بطول کھڑی ہوئی ہیں، امام حسن موجود ہیں، آقا حسین ہیں، دو کمسن شہزادیاں ہیں، اور رسول اللہ تشریف فرما ہیں۔ جبرائیل محضر شہادت لے کے آئے ہیں، اور محضر شہادت لا کر آپ نے رسول اللہ کو دیا کہ اے اللہ کے رسول حسین سے ان شرائط کے اوپر مہر لگوا لیے، کیا وہ راضی ہیں اسلام کی بقا کے لیے صعوبتیں اٹھانے کے لیے؟ روایت کہتی ہے کہ امام حسین کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی نظر آئی۔ نانا سوال کیجئے اللہ کی کیا شرائط ہے؟ کہا حسین تمہیں وطن چھوڑنا پڑے گا۔ کہا اپنا عزیز وطن چھوڑ پاؤ گے؟ کہا نانا جان میں چھوڑ دوں گا۔ ماں کا مزار؟ کہا وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ بھائی کی قبر؟ کہا وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ اپنے نانا سے ودا ہو جاؤ گے؟ کہا ان سے بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ حج کو کرنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں حالات کے پیش نظر حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا، کیا یہ بھی صعوبت برداشت ہے؟ کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ حسین 2 محرم کو تم ایک ریگزار کربلا میں پہنچو گے، کیا تمہیں وہاں جانا برداشت ہے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ کہاں نانا جان۔ کہا 3 محرم کو خیام دریا کے کنارے سے ہٹائے جائیں گے، اے حسین کیا تمہیں یہ بھی منظور ہوگا؟ یہاں پر میں بچوں کے لیے عرض کروں، جب مسافر اس زمانے میں سفر کرتے تھے تو پہلی کوشش ہوتی تھی کہ پانی کے کنارے پہ رکا جائے تاکہ پانی کی قلت نہ ہو۔ کہ نانا جان مجھے وہ بھی منظور ہے۔ 7 محرم سے حسین مکمل بندش آب ہوگا، قحط آب ہوگا، خیموں میں یہ قطرہ پانی کا نہیں ہوگا، کیا وہ مصیبت تمہیں برداشت ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے برداشت ہے۔ بس توجہ دیے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی پہ مجلس تمام کروں گا۔ کہ حسین چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کریں گے، تمہارے سینے پہ سونے والی بچی سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے بار بار تمہارے حضور میں آئے گی، کہے گی بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ اے حسین تم اس کمسی شہزادی کی پیاس کے وقت صبر کر پاؤ گے؟ کہا نانا جان مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اب دھیرے دھیرے عزاداروں شرائط سخت ہوتی چلی گئی۔ حسین صبح عاشور سے تمہیں لاشوں پہ لانا پڑیں گی، کیا میتیں اٹھا پاؤ گے؟ کہا ہاں اٹھا لوں گا۔ کہا دوستوں کی لاشیں؟ کہا اٹھا لاؤں گا۔ غلاموں کی لاشیں؟ کہا اٹھا لاؤں گا۔ پھر اور سخت منزل بڑھی، کیا گود کے پالوں کی میتیں اٹھا لو؟ کہا نہ جانا، آپ ارشاد فرمائیے جو بھی شرط ہے حسین کو منظور۔ اے حسین اپنے بھانجوں کی میتیں لے آؤ گے؟ کہاں انہوں محمد کی میت اٹھا لوں گا۔ اے حسین جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی عالم غربت۔ اللہ اکبر، اللہ کرے 40 کے زمانے میں اب حالات صحیح سازگار ہو جائیں اور اکثر لوگ جاتے ہیں، اور سب جتنے بیٹھے ہیں یہاں لوگ سب کربلائے معلیٰ جائیں،
خدا کی قسم جب وہاں جائیے تب حسین کی مظلومی اور یاد آتی ہے. ہر طرف کوئی عزادار اجنبی ہے، مختلف ممالک کے لوگ آئے ہیں، لیکن اگر کسی زائر کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو 20 آدمی بڑھ جاتے ہیں. ارے حسین کی مظلومی یہ تھی کہ جوان بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے. میر عشق ایک بیت میں فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا تمہیں علی اکبر کی شہادت منظور ہے؟ کہاں نہ جان مجھے منظور ہے. قاسم جیسے بھتیجے کی پائمال لاش اٹھا پاؤ گے؟ کہاں نہ جان مجھے، میں اٹھا لاؤں گا. برابر کا بھائی ہمیشہ کے لیے فرات کے کنارے سو جائے گا بازو قلم کرا کے، کیا اس کے بازو لا پاؤ گے؟ کہاں نہ جان میں لے آؤں گا. ششماں حسین تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر تمہارے ہاتھوں پہ منقلب ہو جائے گا. اے حسین کیا تمہیں وہ بھی شہادت برداشت ہے؟ کہنے لگے مجھے وہ بھی برداشت. اب سنیے عزیزان گرامی، زین العابدین کون ہے؟ بس 2-4 منٹ کی زحمتوں میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین. اس لیے کہ شرائط اور آگے بڑھے، اور شرطوں میں آگے اضافہ یوں ہوا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین تمہیں بھی کربلا میں 3 روز کا بھوکا پیاسا خون خنجر سے ذبح کر دیا جائے گا. کیا حسین تم اپنی شہادت کو بھی منظور کرتے ہو؟ کہاں نہ جان مجھے منظور ہے. کہا حسین تمہاری شہادت کے بعد خیمے جلائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد اسباب لوٹا جائے گا، تمہاری شہادت کے بعد زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. کیا حسین تمہیں وہ بھی منظور ہے؟ بس مجلس کو تمام کیا. یوم زین العابدین کے لیے آپ آئے. ہائے زین العابدین، ہائے مظلوم زین العابدین. روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے جب اس شرط کو سنا تو اب سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں بول رہے. اور ظاہر ہے کیسے غیرتدار بھائی کہے، اور وہ بھی حسین جیسا غیرتدار بھائی. چپ چاپ سکوت کا عالم. رسول اللہ منتظر ہیں کہ نواسا کیا جواب دے، باپ منتظر ہے کہ بیٹا کیا جواب دے گا، ماں منتظر ہے کہ میرا لال میرا کلیجہ کیا جواب دے گا، بڑا بھائی منتظر ہے کہ حسین کیا جواب دیں گے، لیکن حسین جواب دینے کو تیار نہیں. پر اس مرحلے پر ملتا ہے کہ ایک کمسن شہزادی نے جب بھائی کی اس کیفیت کو دیکھا تو یہ تھی محبت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے بھیا کے پاس آئیں. آپ نے ہاتھ کو پکڑا اور بازو کو تھام کے ایک جملہ کہا، بھیا آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے منظور ہے. بھیا یہ زینب وعدہ کر رہی ہے جب اس مصیبت کی گھڑی آئے گی تو زینب صبر کرے گی. اے عزاداروں، جیسے ہی خیمے جلائے گئے ہوں گے، جیسے ہی سر سے چادریں چینی ہوں گی، زینب نے کربلا کا رخ مدینے کا رخ کیا ہوگا، آواز دی ہوگی، نانا گواہ رہنا جو بہن نے اپنی بھائی سے وعدہ کیا. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. بس 2 جملے اور مجلس کو تمام کرو. آپ نے گریہ کیا، آپ نے آنسو بہائے، آپ کربلا کے مظلوموں کو یاد کر کے رو رہے ہیں. چوتھے امام کی مصیبتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جس منزل پر، دیکھیے توجہ دیے گا، میں نے کہا میری زبان جل جائے، وہ ہمارے تیسرے امام ہیں سید الشہداء، صابر امام. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن زین العابدین بنے کیوں؟ عبادت گزاروں کی زینت بنے کیوں؟ خدا کی قسم جس منزل پہ آ کے حسین جیسا صابر بولنے کو تیار نہ ہو، ہائے زین العابدین کھلی ہوئی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ پھوپھی کے سر سے چادر چینی جا رہی ہے، اور خدا بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے کہ بھائی کی موجودگی میں کمسن سکینہ کے منہ پہ تماشے مارے جا رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چینے جا رہے ہیں، کرتے میں آگ لگائی جا رہی ہے. معصوم بہن تڑپ تڑپ کے مدد کے لیے طلبگار ہے کہ کوئی ناصر آ جائے. ہائے بیمار امام،
مجاتی کے کہتے تھے منہار، کربلا میں ہم پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، اے منہار تمہیں کیا خبر کہ کربلا میں